آپ کا جو چہرہ اطہر ہے، چہرہ انور ہے، فرمایا ازہر اللون، چمکدار رنگت والا چہرہ تھا، خوبصورت تھے، درمیانے قد والے، لا بالطویل البائن، نہ انتہائی طویل تھے، ولا بالقصیر، اور نہ ہی پست قد کے تھے، درمیانہ قد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت چلتے تھے تکفّا، جھک کے چلتے تھے، عاجزی ظاہر ہوتی تھی، انکساری ظاہر ہوتی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا ظاہری جو نقشہ بیان ہوا ہے، اشکل العینین، آپ کی آنکھیں یوں لمبی تھی، حسن و جمال۔ سیدنا براء ابن عازب فرماتے میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، اور آپ کے جو سر کے گیسوئے مبارک تھے، بال تھے، ان کانوں سے تھوڑے سے نیچے، کندھوں سے اونچے، فرمائے ما رأیت احسن منہ قبل ولا بعد قط، میں نے اس جیسا حسن و جمال نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت میں تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو جب چھوا، ما مسست حریرا ولا دیباجۃ الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم اور ملائم آج تک میں نے کبھی نہ کوئی ریشم دیکھا، نہ کوئی باریک ریشم، نہ کوئی موٹا ریشم، کسی بھی ورائٹی کا ریشم ہو نبی علیہ السلام کی ہتھیلی سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اور آپ کے جسم اطہر سے جو خوشبو نکلتی تھی، فرمایا اس جیسی ولا اور نہ میں نے شممت عنبرا، کبھی کوئی نہ عنبر نہ کستوری ایسی سوگی جو خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلتی تھی۔ آپ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کے ذریعے آپ کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے کہ آپ لگتا ہے اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ محترم بھائیوں، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا نقشہ ہے۔ اس وقت کیمرے نہیں تھے اور اس وقت یہ تصویر کشی کا نظام نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، قد، ہتھیلیوں کا سب احادیث مبارکہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے جو بات لازم و ملزوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی، اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن آپ سے محبت نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک احب الیہ، زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، من والدی و ولدی والناس اجمعین، اس کی والد سے، اولاد سے، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر اس کے دل میں میری محبت موجود ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر محبت کا یہ معیار ہے لا یؤمن احدکم، ایسا شخص اسلام اور ایمان کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن وہ ایمان سے خارج ہے، اس کے دل میں ایمان کا وہ معیار موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نجد کی طرف ایک مہم روانہ کی، مجاہدین کی مہم روانہ کی۔ وہ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال کو قید کر کے لے آئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. حکم ملا اس مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ. اس کا نام ثمامہ تھا. ثمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا ہندی خیر، ٹھیک ہوں. ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فسل تعطى. محمد سنو، اگر تو نے مجھے قتل کیا تو ایک خون والے کو قتل کرے گا، اور اگر تو نے انعام کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، تو میں بات قدردان ہوں. اور اگر مجھے قید کر کے تو پیسہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، پیسہ لینا چاہتا ہے، تو حکم کر. میرے باندھنے سے اگر یہ مقصد ہے کہ میں پیسہ لوں تو تجھے مل جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے چلے گئے. آج کا قائد ہوتا تو اس کو 10 سناتا کہ ابھی بندھا کھڑا ہے، ابھی زبان تیری بند نہیں ہو رہی، بڑی لمبی زبان ہو گئی. کوئی بات نہیں، خاموشی سے آپ گھر تشریف لے گئے. اگلے دن پھر تشریف لائے. پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ عرض کی کہ میرے پاس تو وہی بات ہے جو میں نے کل کہی تھی. اگر مال کا ارادہ ہے تو حکم کر، اور اگر تو مجھے قتل کرے گا تو خون والے کو قتل کرے گا، میرا بدلہ لینے والے پہنچ جائیں گے. بھائی اتنے مانا شاکر، اور اگر تو احسان کرے گا تو میں بڑا قدردان. یہی بات پر خاموش ہو کے چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے مائندہ گیا ثمامہ، اس نے پھر وہی بات کہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اطلقوا ثمامہ. یہ مثال میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری صورت مبارکہ کا مختصر جھلکی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب دیکھیے، جو شخص دشمن 3 دن وہاں قید ہے، اس نے 3 دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ جس شخص نے 3 دن مسجد نبی میں گزارے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہوں گے، نماز پڑھاتے ہوں گے، صحابہ میں بیٹھتے ہوں گے، تعلیم دیتے ہوں گے، وہ دیکھتا رہتا ہوگا، ستون کے ساتھ بیٹھ کے سارا ماجرا دیکھتا رہتا ہوگا. 3 دن کچھ نہیں کہا سوائے ان باتوں کے. خاموشی سے وہ دیکھتا رہا. اسے کھانا بھی مل رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک بھی کیا جا رہا ہے. تیسرے دن نبی علیہ السلام نے جب فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑا. قریب ایک نخلستان کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کے باغ میں گیا، وہاں غسل کیا، اور سامنے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے توحید و رسالت کا اقرار کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینے کے بعد، آپ کی صورت کا مطالعہ کر لینے کے بعد، سب سے پہلی بات جو اس کے دل میں ہوئی وہ کیا تھی؟ آج کے درس کا ہمارا یہی سبق ہے. جس وقت بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلی بنیاد اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، دوسرا کام بعد میں شروع ہوتا ہے. آؤ، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. ابھی نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی احکامات پہ عمل کیا، وہ اپنے دل کے جذبات سناتا ہے. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کانا علی وجہ الارض وجہ ابغض من وجہک. اے محمد، اللہ کی قسم، اس پوری کائنات پر سب سے بدترین چہرہ تیرا نظر آتا تھا، لیکن آج اس وقت اس پوری کائنات پہ سب سے خوبصورت اور محبوب ترین جو چہرہ ہے، آج مجھے تیرا لگ رہا ہے. آج تیرا چہرہ
سب سے مجھے پیارا، سب سے محبوب اور سب سے اچھا لگ رہا ہے، اور کوئی شہر تیرے شہر سے برا نہیں محسوس ہوتا تھا، آج سب سے خوبصورت شہر تیرا مدینہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلی اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو بات کی وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی بات تھی۔ اب محبت ایک ایسی چیز ہے جو دل میں اس کا گھر ہے۔ محبت کا گھر دل ہے۔ کہاں رہتی ہے محبت؟ یہ جذبات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفتیں پیدا فرما دی۔ کن کے دلوں میں؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تعلیم دی کہ وہ ایک دوسرے کے جو جان کے دشمن خون کے پیاسے تھے، ایک ہی محفل میں ایک دوسرے کے جانثار بن کے بیٹھے ہوتے تھے، اکٹھے چلتے تھے، جہاد پہ اکٹھے، کھانا پینا اکٹھا، ملتے جلتے، لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، آپ کے صحابہ میں یہ الفت کس نے پیدا کی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرمائی۔ بات اس چیز کی دلیل میں دے رہا ہوں کہ دلوں کے اندر محبت کا مقام ہے، اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ کیا یہاں سے کوئی سینگ نکلے گا؟ اوپر سے کوئی پھول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا؟ نہیں۔ سمامہ بن اسال نے اس بات کا جواب دیا۔ وہ کیا؟ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، اب حکم بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ سمامہ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں نے جب مجھے قید کیا ہے تو میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب مجھے فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس لیے اب بات سمامہ کی نہیں چلے گی، اب بات اہل مکہ کی نہیں چلے گی، اب بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اس لیے کہ محبت جب محمد سے ہے تو حکم بھی محمد کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، محبت کا اظہار کا ایک انداز اور یہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرمانے لگے، صحابہ اکرام دوڑے، آپ کا وضو کا جو پانی گرتا تھا وہ صحابہ اکرام نیچے نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہتھیلیوں میں اپنے ہاتھوں پہ مسل لیتے تھے۔ یہ کس چیز کا اظہار تھا؟ یہ بھی محبت کا اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی انہوں نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک صحابی رسول نے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو دیکھا نبی علیہ السلام کدو ڈھونڈ کے وہ آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پوری زندگی کہتا ہے کہ مجھے کدو سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے کے ساتھ جب میں نے کھانا کھایا تھا تو آپ کدو کو بڑا پسند فرما رہے تھے، اس دن سے میں بھی کدو کو بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ محبت اور ایک محبت کے اظہار کا طریقہ۔ پیارے بھائیوں، کوئی شخص مسلمان اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ محبت جب نبی علیہ السلام پیغمبر نہیں بنے تھے، یہ محبت ابو جہل کے دل میں بھی تھی، ابو لہب کے دل میں بھی تھی، عبد المطلب کے دل میں بھی تھی، اور اہل مکہ کے سب کے دل میں تھی۔ تو بھائیوں، وجہ کیا بنی؟ محبت تو موجود تھی مگر وہ خسارے میں کیوں رہے؟ محبت تو موجود تھی مگر وہ ناکام کیوں ہوئے؟ آج ہم نے یہی نقطہ تلاش کرنا ہے۔ کیا محبت نجات کے لیے کافی ہے؟ تو پھر ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں،
سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ محبت تو کر رہا تھا، پھر کیوں داخل ہوا؟ آج یہی بات ہم نے سوچنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی نکتہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔